بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے کہا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی وبا جاری رہنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر کے طور پر رمضان کے دوران تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائیں۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عید کی نماز خطبے کے بغیر گھروں پر ادا کی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے کرونا وائرس کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں رمضان سے متعلق سوالات مفتی اعلیٰ کو پیش کیے تھے۔ مفتی اعلیٰ نے تراویح سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ نئے کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس سال مساجد میں تراویح مشکل ہوگی، لہٰذا سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رمضان میں تراویح گھروں میں ادا کریں۔ رمضان میں تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تراویح گھر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل۔ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ یہ بات 100 برس سے زیادہ عرصے سے حجر اسود کی صفائی کا اعزاز رکھنے والے بدر الصائغ الجواہرجی خاندان کے ایک بزرگ نے بتائی ہے۔ یاد رہے کہ حجر اسود کی صفائی سال میں 3 سے 4 بار کی جاتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ وضاحت سوشل میڈیا پر حجر اسود سے متعلق ویڈیو کلپ جاری ہونے کے بعد سوالات کے تناظر میں دی گئی ہے۔ الجواہرجی خاندان کے بزرگ فیصل بن محمد محمود بدر نے بتایا کہ حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس سوال سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہے۔ فیصل بدر نے مزید کہا کہ ہمارے خاندان کو حجر اسود کی صفائی کا اعزاز 100 برس سے حاصل ہے۔ حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں ترتیب وار رکھا جاتا ہے، پھر حجر اسود کو اعلیٰ درجے کے عود سے معطر کیا جاتا ہے۔ فیصل بدر نے بتایا کہ ہمارا خاندان سال میں 3 سے 4 بار میزاب رحمت، خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کی اصلاح و مرمت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ غیر ملکی کارکنان کے درجنوں رہائشی مراکز پر چھاپے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی اسپیشل ٹیموں نے ریاض میں غیر ملکی کارکنان کے دفاتر اور رہائشی مراکز پر اچانک چھاپے مارے ہیں۔ یہ پتہ لگایا گیا کہ آیا نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دفاتر اور رہائشی مراکز میں پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق چھاپہ مہم میں صحت و تجارت، بلدیات و دیہی امور، صنعت و معدنیات کی وزارتوں اور پولیس کے اہلکاروں نے حصہ لیا ہے۔ دفاتر اور رہائشی مراکز پر چھاپے سعودی دارالحکومت ریاض کے علاوہ الخرج، الافلاج، وادی الدواسر، الزلفی، الغاطہ، المجمع، شکرہ المزاحمیہ، الدوادمی، السلیل، عفیف، القویت، حوطہ، بنی تمیم اور صدیر میں مارے گئے۔ ریاض ریجن میں وزارت افرادی قوت کے ماتحت تفتیشی ادارے کے ڈائریکٹر عبداللہ المطیری نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان کے 35,940 سے زیادہ رہائشی مراکز پر چھاپے مارے گئے تھے۔ حرم کی پینٹنگ کے ذریعے صفائی عملے کو خراج تحسین۔ مکہ کی عظیم الشان مسجد الحرام کے صحن میں صفائی پر مامور ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ اس مقدس مقام پر جہاں عام طور پر لوگوں کی ہلچل ہوتی ہے، وہ واحد عبادت گزار ہے۔ خالی پن، خاموشی اور غور و فکر کے اس لمحے کو ایک پینٹنگ میں اتارا گیا ہے، جس نے عالمی صحت کی ایمرجنسی کے دوران مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پینٹنگ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور لوگوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے سعودی عرب کے حکام کی جانب سے مسجد الحرام کو نماز کے لیے بند کرنے کے تاریخی فیصلے کی عکاسی کرتی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران یہ فن پارہ سعودی فنکارہ نبیلہ ابو الجدائل نے تیار کیا ہے، جسے اسجد و اقترب یعنی سجدے سے قربت حاصل کرنے کا نام دیا گیا ہے۔ غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے کہا ہے کہ کسی بھی قومیت سے قطع نظر غیر ملکی کارکنوں کی دیکھ بھال اور ان کی صحت و فلاح و بہبود کے لیے مناسب اقدامات ریاست کی کوششوں کا حصہ ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے نئی تعمیر ہونے والی رہائشی عمارتوں کا دورہ کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن سلمان نے کہا کہ ہمارا مذہب ہم سے تمام ملازمین کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم انہیں کسی بھی قسم کی جسمانی یا نفسیاتی بیماری سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تارکین وطن جو اپنی اور اپنے خاندان کو بہتر اور متوازن زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں، جب تک وہ یہاں ہیں اور اپنے ملک واپس نہیں چلے جاتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی سلامتی اور صحت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مسجد نبوی میں جدید ترین تھرمل سسٹم۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے انتہائی حساس نوعیت کا تھرمل مانیٹرنگ کیمروں سے لیس ڈیجیٹل کمپیوٹرائز سسٹم نصب کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے مسجد نبوی میں آنے والے زائرین کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جا سکے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ڈیجیٹل تھرمل سسٹم کے ذریعے ایک ہی وقت میں 9 میٹر دوری سے 25 افراد کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جا سکے گا۔ اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مسجد نبوی میں نصب کیے جانے والے ڈیجیٹل تھرمل سسٹم کے ذریعے مسجد میں آنے والے افراد کا جسمانی درجہ حرارت اور دیگر معلومات کو 1 ماہ تک ہارڈ ڈسک میں محفوظ کیا جا سکے گا، تاکہ بعد ازاں کسی بھی نوعیت کی معلومات کے لیے ان افراد سے رابطہ کیا جا سکے۔ سبزی فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ جدہ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے شہر کے معروف محلے العزیزیہ میں چھاپہ مار کر پھلوں اور سبزیوں کی 300 ریڑیاں ضبط کر لیں۔ غیر ملکی کارکن غیر قانونی طریقے سے سبزیاں اور پھل فروخت کر رہے تھے۔ حکام کے مطابق بھیڑ کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے ماتحت العزیزیہ محلے کی بلدیہ کے اہلکاروں نے پولیس اور گشتی فورس کی مدد سے ریہڑی پر سبزی اور پھل فروش کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 9 ٹن پھل اور سبزیاں ضبط کر کے فلاحی تنظیموں کے حوالے کر دیں۔ سیکریٹری بلدیاتی کونسل انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ میونسپلٹی کو اطلاع ملی تھی کہ العزیزیہ محلے میں مختلف مقامات پر سبزیاں اور پھل ریہڑیوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہونے والی بھیڑ سے سماجی فاصلے کی شرط پوری نہ ہونے کے سبب کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ الزہرانی نے توجہ دلائی کہ ایک مقامی شہری نے العزیزیہ محلے میں ریہڑی فروشوں سے متعلق ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دیا تھا، جس پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریہڑی فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈرائیور اور گھریلو ملازم کورونا کے ڈاکٹر بنے مگر پکڑے گئے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں نئے کرونا وائرس کی دوا اور ویکسین کا کاروبار کرنے والے پکڑے گئے۔ دونوں خود کو ڈاکٹر ظاہر کر رہے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ ڈاکٹر نہیں تھے۔ کرونا وائرس کی ویکسین، انجیکشن اور دواؤں کی صورت میں پاکستانی شہریوں اور دیگر ممالک کے باشندوں کو فروخت کر رہے تھے۔ المرصد کے مطابق ریاض کے متعدد سرکاری اداروں کی نمائندہ ٹیموں نے 2 غیر ملکیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر لیا گیا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا۔ دونوں پاکستانی شہری جس کمرے کو کرونا وائرس کلینک کے طور پر استعمال کر رہے تھے، وہاں حفظان صحت کے ضوابط کی کوئی پابندی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں متعدد دواؤں کا سٹاک رکھا ہوا تھا۔ پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ دونوں ایک ویکسین پر 150 ریال وصول کر رہے تھے۔ ایک سعودی جرنلسٹ نے ٹویٹر ویڈیو کلپ شیئر کر کے بتایا کہ 2 غیر ملکی کورونا ویکسین کا کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ ان میں ایک گھریلو ملازم ہے جبکہ دوسرا نجی ڈرائیور ہے۔ دونوں ویکسین اور دوائیں فروخت کرنے کے لیے نام نہاد کلینک کے برابر میں اپنا ٹھکانہ قائم کیے ہوئے تھے۔ کورونا سے مقابلے کے لیے $50 کروڑ کی امداد۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب نے G20 کی قیادت کرتے ہوئے عالمی اداروں کے لیے $500 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے یہ امداد عالمی ادارہ صحت کی اپیل کے جواب میں دی گئی ہے۔ سعودی عرب عالمی پیمانے پر پھیل جانے والے کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ عالمی اداروں کو مالی مدد فراہم کرنے سے اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی $50 کروڑ کی اس امداد میں $15 کروڑ کورونا وائرس کی مناسب روک تھام کے لیے جدید آلات کی تیاری کے لیے دیے گئے ہیں، جبکہ $15 کروڑ کی امداد سے اس بیماری کے سدباب کے لیے ویکسین کی تیاری میں مدد حاصل کی جائے گی۔ لیبر کیمپوں میں کارکنوں میں میڈیکل اسکریننگ۔ کورونا سے بچاؤ کی کمیٹی نے بلکرن کمشنری میں رہائش پذیر غیر ملکی کارکنوں کی بڑے پیمانے پر اسکریننگ شروع کر دی۔ ریجن میں مختلف اداروں پر مشتمل ٹیموں کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، جس میں
پروگرام کے مطابق تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ مقامی ویب سائٹ سبق نیوز کے مطابق کمیٹی کے اہلکار وزارت صحت کے تعاون سے کرفیو کے دوران غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈ کا دورہ کر کے وہاں موجود لوگوں کا ابتدائی معائنہ کرتے ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی کارکن کرونا وائرس کا شکار تو نہیں۔ کورونا سے بچاؤ کی کمیٹی میں ادارہ امور صحت، ہلال احمر، بلدیہ اور ریجن کی پولیس ٹیم بھی شامل ہے۔ کمیٹی کے ارکان غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈ کا دورہ کر کے وہاں موجود تمام کارکنوں کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بخار یا دیگر نوعیت کی بیماری ہوتی ہے تو اسے علیحدہ کر کے اس کا کوڈ 19 کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔